شروع کیا جائے مناسب اور بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار سدرہ کے راہی رب کے ماہی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ الہ روح النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک کہ آپ تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں چند لمحات میں فقط اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ آخر کار آپ جو یہاں پر آئے ہیں اور ہم جو یہاں پر آئے، بانی محفل نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر اکٹھا کیا، تو آخر کار ان محفلوں میں آنے سے ملتا کیا ہے؟ آپ سر شام سے لے کر کے جو اب تک بیٹھے ہیں تو کچھ حاصل ہوگا، اسی لیے تو بیٹھے کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ بے شک. بولو بھائی جی، بیٹھے کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ تو کیا حاصل ہونا ہے اور کیا ملنا ہے، چند لمحات میں یہ بتا کر کہ میں اپنے موضوع کی طرف پلٹوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دمشق کی جامع مسجد میں ہر جمعے کو میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث سناتے تھے. ہر جمعے کو دمشق کی جامع مسجد میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے تھے. جب یہ بات پورے دمشق کے اندر مشہور ہوئی تو پورے دمشق کے لوگ آ کر کے دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہونے لگے، اور جب یہ بات دمشق سے نکل کر کے گرد و نواح تک پہنچی تو گرد و نواح کے لوگ آ کر کے جمع ہونے لگے، اور جب یہ بات پہنچتے پہنچتے مدینۃ الرسول پہنچتی ہے تو جہاں پر مدینے کے بڑے بڑے امیروں نے سنا تھا، بڑے بڑے وزیروں نے سنا تھا، بڑے بڑے مالداروں نے سنا تھا، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے سنا تھا، وہیں اس حدیث بات کو ایک ایسے شخص نے بھی سنا تھا کہ جس کے گھر کے اندر 3 دن کا فاقہ ہے، غربت کا عالم ہے، مفلسی کا عالم ہے، بیماری کا عالم ہے، بستر علالت پر پڑا ہوا ہے، مگر جب یہ بات گوشے گزار ہوتی ہے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کمر سے پٹکا باندھتا ہے، زادے راہ تیار کرتا ہے، تمام تر سفر کی تیاریاں کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ نکلنا چاہتا ہے. جب بیوی نے دیکھا آخر کار یہ معاملہ کیا ہے، بیٹی سامنے آتی ہے، آگے بڑھ کر کے پیشانی کو چوم لیتا ہے، بیٹا سامنے آتا ہے، آگے بڑھ کر کے پیشانی کو چوم لیتا ہے. جب شریک حیات نے دیکھا تو بیوی نے کہا تھا، اے میرے سرتاج آخر کار معاملہ کیا ہے؟ آج میں آپ کی آنکھوں میں الگ طریقے کے شرارے دیکھ رہی ہوں. اس نے کہا تھا، میری شریک حیات یہ بات تو حق ہے کہ تیری محبت کے میرے سینے کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں چراغ روشن ہے، مگر کان کھول کر کے سن لے، آج میں تیری محبت کو اپنے نبی کے جلسے پر قربان کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے نبی کے جلسے پر قربان کرنے جا رہا ہوں. گھر سے نکلتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ چوک پر جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی قافلہ آئے گا، اس کا دامن پکڑ کر کے دمشق پہنچوں گا. کوئی گھوڑا آئے گا، اس پر سوار ہو کر کے دمشق پہنچوں گا. کوئی اونٹ آئے گا، اس پر بیٹھ کر کے دمشق پہنچوں گا. لیکن صبح سے کھڑے کھڑے دوپہر کا وقت آ گیا، سورج پوری تمازت سے چمک رہا ہے. اللہ اکبر، نہ کوئی قافلہ آیا، نہ کوئی گھوڑا آیا، نہ کوئی اونٹ آیا کہ جس پر بیٹھ کر کے جا سکے. یہاں تک کہ شام کا وقت قریب ہو گیا. اس کی غربت نے کہا تھا رک جا، اس کی مفلسی نے کہا تھا رک جا، اس کی بیماری نے کہا تھا رک جا، بیوی بچوں کی محبت نے کہا تھا رک جا، اس کی پریشانیوں نے کہا تھا رک جا، مگر اس کے دل سے نکلنے والے عشق رسول کے شراروں نے کہا تھا نکل جا، اس لیے کہ تجھے کامیابی کسی اور کی محبت سے نہیں بلکہ رسول پاک کی محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
اللہ اکبر، تنہے تنہا چل پڑتا ہے دیوانہ مصطفیٰ، کبھی بیٹھتا ہے کبھی اٹھتا ہے اور چل دیتا ہے، لبوں پر درود پاک کا ترانہ ہے، لبوں پر نعت مصطفیٰ ہے، کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور مسلمان کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ اگر ہم چند لمحات کا سفر طے کرتے ہیں تو بس بھی وہ تلاش کرتے ہیں جو ویڈیو کوچ ہو، جس کے اندر فلمیں چل رہی ہو، جس میں گانے بج رہے ہو، مگر سنو اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیوانہ مصطفیٰ چلا ہے، لبوں پر اللہ اکبر درود پاک ہے، کبھی نعت مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور مسلمان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ مسلمان ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ مسلمان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مسلمان قرآن کو طاق میں نہیں سجاتا بلکہ اپنے دل کی تختی پر سجاتا ہے، اور زمانے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگرچہ قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، مگر قرآن آج بھی مسلمانوں کے سینے میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے، سبحان اللہ۔ آپ ذرا سنیں تو صحیح، چل دیا دیوانہ مصطفیٰ، دیوانہ مصطفیٰ تنہے تنہا چلا ہے، لبوں پر نعت مصطفیٰ ہے، کلام اللہ شریف کی تلاوت ہے۔ مسلمان کا کام یہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ لکھنؤ کی دھرتی سے آگے تھوڑا چلے، آپ ذرا دیکھیں، ایک اللہ کے ولی تشریف فرما ہے جن کا نام ہے حضرت شاہ مینا۔ آپ کا یہ معمول تھا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اگر صبح کا وقت ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، شام کا وقت ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، رات کا سناٹا ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں کہا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا تجھے کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کے آقا، آپ کے مولا آپ کی قبروں میں آتے کہ نہیں آتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد آپ کے آقا قبر میں تشریف لاتے ہیں، مگر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا تجھے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آقا تو